السلام علیکم۔ شفق یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ مہرما۔ نیلی حویلی پارٹ 11۔ عمر دین نے مڑ کر پیچھے دیکھا۔ ایک لمحے کو اس کے دل میں خیال آیا کہ وہ اسی راستے سے واپس جا کر پکی سڑک پکڑ لے، لیکن دوسرے ہی لمحے یہ سوچ کر ہی اس کا دل ڈوبنے لگا کہ اتنا فاصلہ طے کرنے کے بعد وہ واپس جائے اور پھر پکی سڑک کا طویل راستہ اختیار کرے۔ اس صورت میں اسے اچھی خاصی دیر ہو جاتی۔ اوپر سے جس قدر وہ تھکن کا شکار تھا، اس خیال کو عملی جامہ پہنانا اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ اس لیے اس نے واپسی کے خیال کو ذہن سے جھٹک دیا۔ ناک پھن پھیلائے پگڈنڈی کے درمیان میں بیٹھا تھا اور کسی صورت عمر دین کی حالت پر ترس کھانے کو تیار نہیں نظر آ رہا تھا۔ عمر دین نے اپنے ارد گرد کا جائزہ لیا تاکہ اسے کوئی ایسی چیز مل جائے جس کی مدد سے وہ سام کو راستے سے ہٹا سکے۔ اس کو کوشش باور ہوئی اور اسے پگڈنڈی کے کنارے ایک پودا نظر آیا۔ اس نے آؤ دیکھا نہ تو اس نے اسے اکھاڑنا شروع کر دیا۔ تھوڑی سی زور آزمائی کے بعد وہ اسے اکھاڑنے میں کامیاب ہو گیا۔ اگرچہ وہ اس کی مدد سے ناک کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا، مگر پھر بھی اس نے ایک کوشش کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے شاخدار پودے کو سام کی آنکھوں کے سامنے لہرا کر شیشی آوازیں نکالنا شروع کر دیں، لیکن اس کا یہ عمل اس کے گلے پڑ گیا۔ اس کا الٹا اثر ہوا اور کالے سیاہ سام کی سسکاریوں کی آواز مزید تیز ہو گئی۔ عمر دین نے اس کی آنکھوں کے سامنے پودا لہراتا خطرناک حد تک اس کے قریب کر دیا اور خود بھی اس کے قریب ہی چلا گیا۔ سانپ نے اپنی دو شاخہ زبان منہ سے باہر نکال کر لہرائی، اپنے پھن کو تھوڑا سا پیچھے کی جانب جھکایا اور پھر پوری قوت سے آگے کی جانب ہو کر اپنے منہ کا لعاب عمر دین پر اچھال دیا۔ سام کا لعاب عمر دین کے ہاتھ پر گرا۔ اسے اپنے ہاتھ پر جلن کا شدید احساس ہوا اور وہ درد سے کراہنے لگا۔ اس نے پودے کو ایک جانب پھینک کر اپنے ہاتھ کو جلدی سے کپڑوں سے صاف کیا، لیکن درد کی شدت برقرار رہی۔ سام کی سسکاریاں جاری تھیں، جیسے وہ اسے مزید مقابلے کا چیلنج دے رہا ہو۔ عمر دین کو اب احساس ہو گیا تھا کہ سام کو راستے سے ہٹانا اتنا آسان کام نہیں جتنا وہ سوچ رہا تھا۔ اس نے سام کو وہیں چھوڑا اور دائیں بائیں جانب دیکھا۔ دونوں جانب دھان کے کھیت تھے جن میں تازہ تازہ پودے لگائے گئے تھے۔ دھان کی فصل کی نشو و نما کے لیے بہت پانی درکار ہوتا ہے، اس لیے کھیتوں میں تقریباً 1.5 فٹ تک پانی کھڑا تھا۔ سام کی مصیبت سے بچنے کے لیے عمر دین کے پاس اب کھیتوں میں اترنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ وہ اپنے دائیں جانب موجود کھیت میں اترا تو اس کی ٹانگیں گھٹنوں تک پانی میں ڈوب گئی۔ اس کے پاؤں دلدلی مٹی میں دھنس گئے۔ اس نے پاؤں پر اٹھا کر آگے بڑھنے کی کوشش کی تو وہ من بھاری ہو گئے۔ مرتا کیا نہ کرتا بیچارہ عمر دین زور لگا کر اپنے آپ کو دھکیل کر آگے بڑھتا رہا، لیکن مصیبت اس کے سامنے منہ کھولے کھڑی تھی۔ اچانک اس کا پاؤں پھسلا اور وہ شرپ کی آواز کے ساتھ کھیت میں گر گیا۔ عمر دین جلدی اٹھا، اس کے سارے کپڑے پانی سے بھر چکے تھے۔ اس نے گھبراہٹ میں اپنی رفتار تیز کر دی۔ اس کے یوں چلنے سے پانی میں بھرنے والی شرپ کی آواز رات کے سناٹے کی خوفناکی میں مزید اضافہ کر رہی تھی۔ اس ساری غیر متوقع صورتحال سے بیچارے کے اوزان خطا ہو گئے۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ رات اس پر اتنی بھاری پڑے گی۔ پانی میں کچھ دیر اندھا دھند چلنے کے بعد جب اسے محسوس ہوا کہ وہ سام سے کافی آگے نکل آیا تو وہ کھیتوں سے نکل کر دوبارہ پگڈنڈی پر آ گیا۔ پیچھے مڑ کر دیکھا تو سانپ غائب ہو چکا تھا۔ اس نے ایک نظر اپنا جائزہ لیا، سر سے پاؤں تک وہ مٹی میں بھر چکا تھا۔ چند لمحے سانسیں بحال کرنے کے بعد اس نے دوبارہ گاؤں کی طرف قدم بڑھا دیے۔ اس کی حالت بہت ہی خراب تھی۔ رہی سہی کسر اس ایڈونچر نے نکال دی تھی۔ پسماندہ قدموں سے ہولے ہولے وہ چلا جا رہا تھا، حتیٰ کہ نیلی حویلی کے قریب آ گیا۔ یہ بات یقین سے کہی جا سکتی ہے کہ مٹی میں لتھڑا تھوڑے سے بازو کھولے آہستہ آہستہ جس انداز سے وہ چل رہا تھا، اگر اس وقت کوئی راہگیر اسے دیکھ لیتا
تو وہ اسے بھی نیلی حویلی کا بھوت ہی سمجھتا۔ عمر الدین وارث اکرم کی موت اور عنصر ریاست سے پیش آنے والے واقعے سے تو آگاہ نہیں تھا، لیکن گاؤں کا باسی ہونے کے ناطے اسے اتنا ضرور پتہ تھا کہ نیلی حویلی اسیب زدہ ہے۔ اس لیے جب وہ نیلی حویلی کے قریب پہنچا تو فطری طور پر خوف اس پر غالب آ چکا تھا۔ وہ زیر لب مختلف اور ادھورا کلمات پڑھ رہا تھا۔ نیلی حویلی کے قریب آتے ہی چاند کی مدھم روشنی بھی کچھ زیادہ ہی گہری ہو گئی تھی، جو اب اسے ایک کوئلے کی مانند لگ رہی تھی۔ عمر الدین نے زیر لب ورد تیز کر دیا۔ وہ تیزی سے نیلی حویلی پار کرنا چاہتا تھا، لیکن اس کے بھاری بھرکم قدم آڑے آ رہے تھے۔ ابھی وہ نیلی حویلی کے مرکزی دروازے کے قریب پہنچا ہی تھا کہ اسے کسی کے دوڑنے کی آواز آئی۔ اس نے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر ادھر ادھر دیکھا، مگر دائیں بائیں آگے پیچھے کہیں کوئی دکھائی نہ دیا۔ اس نے اپنا آپ خوف میں ڈوبا محسوس کیا اور اس سب کو اپنا وہم سمجھا اور نظر انداز کر کے آگے بڑھنے لگا، مگر دوڑنے کی آواز مسلسل آ رہی تھی۔ وہ پوری توجہ سے اندازہ لگانے کی کوشش کر رہا تھا کہ آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ پھر اسے محسوس ہوا کہ دوڑنے کی آواز ادھر ادھر سے نہیں بلکہ نیلی حویلی کے اندر سے آ رہی ہے۔ عمر الدین کا دل دھک دھک کرنے لگا۔ اس نے نیلی حویلی کی جانب دیکھنا شروع کر دیا، جو رات کے وقت بہت خوفناک لگ رہی تھی۔ دوڑنے کی آواز تیزی سے نیلی حویلی کے مرکزی دروازے کی جانب بڑھ رہی تھی۔ غیر ارادی طور پر اس کے چلنے کی رفتار دھیمی ہو گئی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے تجسس اور خوف سے مل کر اس کے پاؤں جم گئے ہیں اور وہ اپنے پاؤں نہیں اٹھا پائے گا۔ دوڑنے کی آواز حویلی کے مرکزی دروازے کے قریب آتی جا رہی تھی، اس لیے عمر الدین کا سارا دھیان دروازے پر مرکوز ہو گیا۔ وہ تیزی سے دھڑکتے دل کے ساتھ آنے والے منظر کی پیش بندی کر رہا تھا کہ کیا ہونے والا ہے۔ اچانک نیلی حویلی کے اچانک نیلی حویلی کے سلاخ دار آہنی دروازے سے کوئی دھرم سے ٹکرایا۔ اس تصادم کی گونجدار آواز نے فضا کی طلسماتی خاموشی کو توڑ دیا۔ عمر الدین خوف کے مارے اچھل پڑا۔ اس کا دل اتنی زور سے دھڑکا جیسے ابھی سینہ پھاڑ کر باہر آ جائے گا۔ اس نے دروازے کی طرف دیکھا تو اسے پیلے کپڑوں میں ملبوس بکھرے بالوں والی ایک لڑکی دکھائی دی۔ وہ زور زور سے چیخ رہی تھی، مجھے بچاؤ، مجھے بچاؤ، مجھے بچاؤ۔ عمر الدین کے لیے یہ منظر بہت ہی بھیانک تھا۔ سنسان رات میں، سنسان راستے پر، سنسان حویلی میں وہ ایک اکیلی لڑکی کی موجودگی اس کے اوسان خطا کرنے کے لیے کافی تھی۔ اس کی زبان پر یکا یک آلتو جلالتو آئی بلا کو ٹالتو جاری ہو گیا۔ اس کے رونگٹے کھڑے ہو چکے تھے۔ اس نے آؤ دیکھا نہ تو پوری قوت سے دوڑ لگا دی۔ راستے میں وہ ایک دو بار لڑکھڑا کر گرا بھی، لیکن پھر ہمت کر کے اٹھا اور دوڑتا رہا۔ مدد کی آوازیں یکدم نسوانی چیخوں اور پھر مکروہ قہقہوں میں تبدیل ہو گئی۔ پھر اچانک ہر طرف گہری خاموشی چھا گئی، مگر عمر الدین پوری قوت سے دوڑتا رہا۔ اسے اپنی جان بچانے کی بس یہی ایک صورت دکھائی دے رہی تھی۔ وہ بھاگتا رہا حتیٰ کہ اپنے گھر پہنچ گیا۔ بری طرح ہامتے ہوئے وہ دھرم سے اپنے گھر کے دروازے سے ٹکرایا اور بے ہوش ہو گیا۔ سورج کی روشنی پھیلتے پھیلتے گاؤں میں عمر الدین کا قصہ بھی پھیل چکا تھا۔ ہر طرف خوف کی فضا تھی، لوگ بھانت بھانت کی بولیاں بول رہے تھے۔ کچھ لوگوں کے مطابق وہ کوئی لڑکی نہیں بلکہ چڑیل تھی، جو لڑکی کا روپ دھار کر اسے اپنی جانب بلا رہی تھی۔ اگر عمر الدین اس کے پاس چلا جاتا تو یقیناً اس کا حشر بھی اکرم اور وارث جیسا ہوتا۔ یہ تو اس کی قسمت اچھی تھی کہ اس نے دوڑ لگا دی، ورنہ کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ لوگ طرح طرح کی باتیں سوچ رہے تھے، مگر عمر الدین کی حالت ٹھیک نہیں تھی۔ اس پر غشی کے دورے پڑ رہے تھے۔ محلے دار بھاگ بھاگ کر امام مسجد کو بلا کر لا رہے تھے۔ انہوں نے آ کر دم پھونکا اور اذان دی تو عمر الدین کو کچھ افاقہ ہوا اور وہ گہری نیند سو گیا۔
ورنہ اس کی حالت دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ خوف ایک بار پھر انسان پر حاوی ہو جائے تو آسانی سے نہیں اترتا، سو یہی کچھ عمر دین پر بیت رہا تھا۔ نیلی حویلی کے سیب کا گاؤں والوں کو اکثر و بیشتر سامنا رہتا تھا، مگر حالیہ دنوں میں ان میں اضافہ ہی ہوتا چلا جا رہا تھا۔ اسی بات نے لوگوں کے خوف میں اضافہ کر دیا۔ دوسری جانب الیکشن سر پر آنے کی وجہ سے چودھری عمر دراز کی حویلی کی رونقیں بھی بڑھ گئی تھیں۔ شہر کی بڑی بڑی سیاسی شخصیات اور کاروباری افراد کی آمد کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ انصر ریاست کو ملنے اس کی دکان پر گیا تو اس نے اسے گزشتہ رات عمر دین سے پیش آنے والا واقعہ سنایا۔ چائے کی چسکیاں لیتے ہوئے انصر خاموشی سے ساری تفصیلات سنتا رہا۔ یار ریاست، یہ پریشان کرنے والی بات چھوڑ، میرا یہیں گھومنے کو دل چاہ رہا ہے۔ انصر نے چائے کا آخری گھونٹ بھرتے ہوئے کہا۔ اچھی طرح جانتا ہوں تمہیں، آرام سے بیٹھنے والی چیز نہیں ہو تم، ریاست نے بولا۔ بہرحال بتاؤ کون سی جگہ جانا چاہتے ہو؟ کوئی ایسی جگہ جو میں نے پہلے نہ دیکھی ہو، انصر نے کپ ٹرے میں رکھتے ہوئے کہا۔ احرام مصر جانے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ریاست نے شرارتاً کہا۔ یار مذاق مت کرو، میں واقعی کہیں سیر کے لیے جانا چاہتا ہوں، اتنے دن ہو گئے گھر میں رہ کر بیزار ہو گیا ہوں، انصر نے جمائی لیتے ہوئے کہا۔ انصر ریاست کو ملنے جاتا تو دونوں آپس میں اسی طرح شرارتاً باتیں کرتے رہتے، لیکن اب اس کا واقعی کہیں گھومنے جانے کو دل کر رہا تھا، اور اسی بات پر جواب دینے کے لیے ریاست نے منہ کھولا ہی تھا کہ بازار کے کچھ لوگ آ گئے۔ وہ سب الیکشن کے سلسلے میں ہونے والی میٹنگ کے لیے چودھری عمر دراز کی حویلی جا رہے تھے اور ریاست کو بھی ساتھ لے جانے کے لیے زور لگا رہے تھے۔ ریاست ٹال مٹول میں مصروف تھا، مگر انصر کے ذہن میں کچھ اور ہی چل رہا تھا۔ وہ اٹھا اور اس نے ان کے ساتھ جانے کی حامی بھر لی۔ اس کی بات سن کر ریاست کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ گھبراؤ مت، میں کسی بکھیرے میں نہیں پڑنا چاہتا۔ اسے میں نے فیصلہ کیا ہے، عمر دراز سے معافی مانگ لوں گا یا معذرت کر لوں گا۔ شاید اس دن ان کی اتنی غلطی نہ ہو اور میں نے زیادہ ہی رد عمل دکھا دیا ہو۔ انصر کی بات سن کر ریاست نے اسبات میں سر ہلا دیا اور خوشی خوشی ان کے ساتھ چودھری عمر دراز کی حویلی جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ اس نے دکان ملازم کے سپرد کی اور چل پڑا۔ چودھری عمر دراز کی حویلی پہنچے تو وہاں لوگوں کا جم غفیر تھا، مگر خود وہ نظر نہیں آ رہا تھا اور نہ ہی اس کے ملازم۔ حال نما جس کمرے میں سب بیٹھے تھے وہاں لوگوں کے طرح طرح کے تبصرے سے کان پڑی آواز سنائی نہ دے رہی تھی۔ انہیں بیٹھے کافی دیر ہو گئی مگر چودھری عمر دراز نہ آیا۔ انصر اکتا کر اٹھ کھڑا ہوا اور ریاست کو باہر نکلنے کا اشارہ کیا۔ صبح کے 10 بج رہے تھے مگر سوائے ہال کے پوری حویلی میں خاموشی تھی۔ باہر نکل کر انصر نے ایک طرف چلنا شروع کر دیا۔ بھائی کچھ بتاؤ گے ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ریاست نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ یار مجھ سے مزید انتظار نہیں ہو رہا، چودھری عمر دراز حویلی کے اندر ہے، وہیں اس سے ملاقات کر کے واپس چلتے ہیں، انصر نے اسے سمجھانے کے انداز میں کہا۔ واہ، مان نہ مان، میں تیرا پروہنا، چوروں کی طرح ملنے جائیں گے تو لینے کے دینے نہ پڑ جائیں، ریاست نے گھبرا کر کہا۔ فکر نہ کرو، کچھ نہیں ہوتا، میں سب سنبھال لوں گا، ہم یہاں لڑائی جھگڑا کرنے نہیں بلکہ امن و آشتی کا پیغام لے کر آئے ہیں، انصر نے آگے چلتے ہوئے کہا۔ یا اللہ رحم، جب تک اس لڑکے کے ساتھ ہوں جان مال عزت آبرو سب کچھ تیری امان میں ہے، ریاست نے اونچی آواز میں دعا مانگی۔ شش، انصر کے ہونٹوں پر انگلی رکھتے ہوئے اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ گرد و پیش کا جائزہ لیتے وہ حویلی کے پچھلے حصے میں داخل ہوئے۔ یہاں کچھ کمرے نظر آ رہے تھے۔ انصر بڑی احتیاط سے ایک ایک کر کے تمام کمرے دیکھ رہا تھا۔ ریاست کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا، اسے ابھی تک انصر کے اس طرح چودھری عمر دراز کی حویلی کی تلاشی لینے کی وجہ سمجھ نہیں آئی تھی۔ تمام کمروں کے وسط میں واقع ایک کمرے کا دروازہ دوسرے کمروں کے دروازے کی نسبت کافی بڑا تھا۔ انصر کو گمان ہوا کہ شاید یہ کمرہ چودھری عمر دراز کا ہے۔
دروازہ تھوڑا کھلا رہ گیا تھا۔ انصر نے آرام سے اسے دھکیل کر اندر جھانکا، لیکن یہ کمرہ بھی خالی تھا۔ باہر نکل کر اس نے آہستگی سے دروازہ بند کیا اور آگے بڑھنے ہی والا تھا کہ اس کی آنکھوں کی پتلیاں حیرت سے پھیلتی چلی گئی۔ کمرے میں اس کی نظر ایک ایسی چیز پر پڑی تھی جسے دیکھ کر وہ ٹھٹک گیا۔ ریاست بڑی خاموشی سے اس کی تمام حرکات و سکنات دیکھ رہا تھا۔ انصر دوبارہ دروازہ کھول کر کمرے میں داخل ہوا تو وہ بھی پیچھے پیچھے ہو لیا۔ یہ کمرہ دیگر کمروں کی نسبت کافی کشادہ تھا۔ کمرے میں رکھا پرتاش سامان چودھری عمر دراز کی شان و شوکت اور شاہانہ ٹھاٹ باٹ کی گواہی دے رہا تھا۔ انصر آہستگی سے چلتا ہوا بیڈ کے ساتھ پڑی ٹیبل کے قریب آ کر رک گیا اور اس پر پڑی ٹارچ اٹھا لی۔ اسے پہچانتے ہو؟ اس نے دھیمی آواز میں ریاست سے پوچھا۔ انصر نے کیا چیز دیکھی تھی اور وہ ریاست سے کس بارے میں پوچھ رہا تھا، جاننے کے لیے شفق یوٹیوب چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ شکریہ۔